تو آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کا گہرا مطالعہ کرنے والے ہیں۔ ہم لوگ نئے فونز اور ان کے کیمروں یا پھر پروسیسرز پر تو ہزاروں روپے لگا دیتے ہیں نا، ہاں ہاں بالکل، یہ تو ہم سبھی کرتے ہیں۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ ان چمکتی ہوئی اسکرینوں کے پیچھے جو ہارڈ ویئر ہے وہ بذات خود بالکل گونگا اور بہرا ہے، پرزوں کا ایک ڈھیر ہے بس، جو اکیلے کچھ نہیں کر سکتا۔ صحیح بات ہے۔ تو آج کی اس نشست کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس ماسٹر مائنڈ کو ڈی کوڈ کریں جو اس بے جان لوہے میں یا دھات میں جان ڈالتا ہے، یعنی ہمارا آپریٹنگ سسٹم۔ چلیں اس کے مختلف پہلوؤں کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ ہم اپنے ذرائع، جو کہ دراصل کمپیوٹر سائنس کی درسی کتاب کے کچھ صفحات ہیں، ان سے سمجھیں گے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے، میموری کیسے بانٹتا ہے اور اس کے پیچھے اصل سائنس کیا ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ جو ہارڈ ویئر ہے نا، اس کی حیثیت بس ایک بہت ہی مہنگے پیپر ویٹ جیسی ہے، جب تک کہ اس میں آپریٹنگ سسٹم موجود نہ ہو، جسے ہم مختصراً او ایس بھی کہتے ہیں۔ بالکل۔ یہ کوئی عام سافٹ ویئر نہیں ہے، یہ ایک ایسا ماسٹر کنٹرول پروگرام ہے جو سلیکون چپس اور جو ہمارے احکامات ہیں ان کے درمیان ایک لازمی پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ ایک پل کی طرح۔ ہاں، اور ہمارے ذرائع میں اس کی بڑی اچھی مثالیں بھی دی گئی ہیں۔ پرانے ڈاس سے لے کر آج کے ونڈوز، لینکس، میک او ایس اور اسمارٹ فونز میں چلنے والے اینڈرائیڈ اور آئی او ایس تک، یہ سبھی اسی ماسٹر مائنڈ کی الگ الگ شکلیں ہیں۔ اچھا، تو اگر یہ محض ایک درمیانی پل ہے تو نیچرل طور پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی بتائیں۔ سوال یہ ہے کہ جب مشین کو پاور دی جاتی ہے تو یہ پل ایک دم سے اپنا کام کیسے شروع کر دیتا ہے؟ ہارڈ ویئر تو بے جان ہے، اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ او ایس کہاں پڑا ہے اور اسے کیسے جگانا ہے؟ یہیں سے تو ہمارا پہلا تکنیکی مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم بوٹنگ کہتے ہیں۔ بوٹنگ، صحیح۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی بھی ڈیوائس کا پاور بٹن دبایا جاتا ہے تو مدر بورڈ پر موجود ایک چھوٹی سی چپ ہوتی ہے جسے بایوس کہتے ہیں، وہ ایک الیکٹرانک سگنل بھیجتی ہے۔ اچھا۔ ہاں، یہ بالکل ایک طرح کا حاضری رجسٹر چیک کرنے کا عمل ہے، جسے پاور آن سیلف ٹیسٹ یا پوسٹ کہا جاتا ہے۔ تو وہ چیک کرتا ہے کہ سب موجود ہیں یا نہیں؟ بالکل، سسٹم دیکھتا ہے کہ کیا ریم، کی بورڈ اور ہارڈ ڈرائیو صحیح سے جڑے ہوئے ہیں، کیا انہیں پاور مل رہی ہے۔ اور اگر یہ ٹیسٹ پاس ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر آپریٹنگ سسٹم کے جو بنیادی حصے ہیں ان کو ہارڈ ڈرائیو سے اٹھا کر مین میموری یعنی ہماری ریم میں لایا جاتا ہے، اور تب جا کر ہمیں اسکرین پر کچھ نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی بوٹنگ محض مشین کو جگانا نہیں ہے، بلکہ یہ تسلی کرنا ہے کہ مشین کے تمام اعضاء سلامت ہیں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن جب مشین جاگ جاتی ہے تو اس کے بعد اصل کھیل شروع ہوتا ہے، جسے ہم ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں۔ میں یہاں اس میکینزم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک طرف پروسیسر ہے، دوسری طرف ریم، پھر کیشے میموری آ جاتی ہے، اور نیٹ ورک کے معاملات ہیں۔ تو ان سب کو ایک ساتھ کیسے سنبھالا جاتا ہے؟ ذرائع میں فگر 2.2 کا ذکر ہے، جس میں یوزر، سافٹ ویئر، او ایس اور ہارڈ ویئر کے رابطے کو دکھایا گیا ہے۔ ہاں، تو اسے ہم ایک انتہائی مصروف اور بڑے سے کچن کے طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ فرض کریں کہ پروسیسر یعنی سی پی یو وہ ایک بہت بڑا چولہا ہے۔ ٹھیک ہے، چولہا ہو گیا۔ اور جو ایپس یا پروگرامز ہم چلا رہے ہیں وہ کچن کے باورچی ہیں۔ اب آپریٹنگ سسٹم اس کچن کا مینیجر ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے۔ تو مینیجر کا کام کیا ہے یہاں؟ اس مینیجر کو یہ یقینی بنانا ہے کہ ہر باورچی کو چولہے تک رسائی ملے اور اسے کام کرنے کے لیے کاؤنٹر پر جگہ بھی ملے، جو کہ ہماری ریم ہے۔ صحیح۔ اور اگر ایک ایپ یا باورچی اپنا کام ختم کر لے تو مینیجر فوراً وہ جگہ خالی کروا لیتا ہے۔ اسے ہم تکنیکی زبان میں ڈی ایلوکیشن کہتے ہیں، تاکہ دوسری ایپ آ کر وہاں اپنا کام شروع کر سکے۔ یہ فائلز کو ترتیب دینے اور پروگراموں کو میموری دینے یا واپس لینے کا سارا کام یہی مینیجر کرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اگر آپریٹنگ سسٹم خود ایک مینیجر ہے تو کیا وہ خود بھی ایک سافٹ ویئر یا پروگرام نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ تو اگر وہ سب کو میموری بانٹ رہا ہے تو کیا وہ اپنے لیے بھی ریسورسز ریزرو کرتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ وہ خود کوئی جگہ نہ گھیرتا ہو؟ یہ بہت ہی زبردست سوال ہے۔ بالکل، آپریٹنگ سسٹم خود بھی کافی زیادہ میموری اور پروسیسنگ پاور استعمال کرتا ہے۔ اچھا۔ جی،
در حقیقت ریم کا ایک خاص اور بہت ہی محفوظ حصہ ہمیشہ او ایس کے لیے مختص ہوتا ہے، جسے کرنل سپیس کہتی ہوں میں۔ کرنل سپیس، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کوئی اور عام ایپ اس محفوظ حصے میں گھسنے یا اس کی میموری کو چھیڑنے کی کوشش کرے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ سسٹم فوراً اس ایپ کو کریش کر دیتا ہے تاکہ مطلب پورا کمپیوٹر ہی بند نہ ہو جائے۔ اسے ہم میموری پروٹیکشن کہتے ہیں۔ باقی تمام عام ایپس جو ہیں وہ یوزر سپیس میں چلتی ہیں۔ یعنی مینیجر کا اپنا ایک الگ اور پرائیویٹ کیبن ہے جس میں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بالکل صحیح سمجھے آپ۔ اب اگر فائلز اور ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کی بات کی جائے، جسے فائل مینجمنٹ کہا جاتا ہے، تو وہ کیسے کام کرتی ہے؟ کیونکہ ہارڈ ڈسک تو بظاہر محض ایک مغناطیسی پلیٹ یا فلیش چپ ہوتی ہے نا؟ جی، ہارڈ ڈرائیو واقعی صرف بلینز کی تعداد میں صفر اور ایک کا ایک بے ہنگم سا مجموعہ ہوتی ہے۔ تو پھر سسٹم کو کیسے پتا چلتا ہے کہ فائل کہاں ہے؟ آپریٹنگ سسٹم اس خام ڈیٹا پر ایک منطقی خاکہ یا جسے فائل سسٹم کہتے ہیں وہ لاگو کرتا ہے۔ یہ طے کرتا ہے کہ ایک تصویر یا ڈاکیومنٹ کے بٹس کہاں سے شروع ہوں گے اور کس جگہ ختم ہوں گے۔ صحیح۔ اگر یہ فائل مینجمنٹ سسٹم نہ ہونا تو ہارڈ ڈرائیو پر موجود سارا ڈیٹا ایک ایسا ملبہ بن جائے گا جس میں سے کوئی ایک فائل ڈھونڈ کر نکالنا بالکل ہی ناممکن ہو۔ سمجھ گیا۔ اور پھر اسی پس منظر میں آئیو مینجمنٹ بھی چل رہی ہوتی ہے، یعنی کی بورڈ، ماؤس اور ڈسپلے جیسے آلات کا انتظام۔ ہم اکثر ڈیوائس ڈرائیورز کا نام سنتے ہیں، تو کیا یہ ڈرائیورز دراصل او ایس کا ہی حصہ ہوتے ہیں یا یہ الگ سے کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، انہیں آپ مترجم یا ٹرانسلیٹر سمجھ سکتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم دنیا کی ہر ڈیوائس کو کنٹرول کرنے کا طریقہ پہلے سے نہیں جانتا۔ اچھا، سب کچھ پہلے سے نہیں پتا ہوتا اسے؟ ہاں، مثلاً ہر پرنٹر بنانے والی کمپنی اپنے پرنٹر کی ہارڈ ویئر زبان بالکل الگ بناتی ہے، تو ڈیوائس ڈرائیور وہ چھوٹا سا سافٹ ویئر ہے جو آپریٹنگ سسٹم کو بتاتا ہے کہ اس مخصوص پرنٹر یا گرافکس کارڈ سے بات کیسے کرنی ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں، جب کی بورڈ پر کوئی بٹن دبایا جاتا ہے نا تو یہ ایک انٹرپٹ پیدا کرتا ہے، روک دیتا ہے؟ بالکل۔ سی پی یو اربوں کیلکولیشنز فی سیکنڈ کر رہا ہوتا ہے۔ جب کی بورڈ کا بٹن دبایا جاتا ہے تو ہارڈ ویئر ایک الیکٹرک سگنل یعنی انٹرپٹ بھیجتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جاؤ۔ ہاں، جس کا مطلب ہے اپنا کام روکو اور میری بات سنو۔ تو پروسیسر اپنا کام 1 مائکرو سیکنڈ کے لیے روک کر اس کی بورڈ سگنل کو پڑھتا ہے، اسے اسکرین پر پرنٹ کرتا ہے اور پھر فوراً واپس اپنے پچھلے کام پر چلا جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت تیز ہوتا ہوگا۔ جی، یہ سب اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ انسانی آنکھ اسے محسوس ہی نہیں کر سکتی۔ تو اگر سی پی یو اتنی تیزی سے کام چھوڑ کر دوسرا کام پکڑ رہا ہے، تو جب ہم بیک وقت براؤزر، میوزک پلیئر اور ورڈ پروسیسر چلا رہے ہوتے ہیں تو کیا وہاں بھی یہی سب ہو رہا ہے؟ یعنی کیا پروسیسر واقعی سب کچھ ایک ہی وقت میں کر رہا ہے؟ کہ وہ پروسیس شیڈیولنگ کر رہا ہوتا ہے۔ شیڈیولنگ باری باری وقت دیتا ہے؟ جی بالکل، وہ 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کے لیے براؤزر کو وقت دیتا ہے، پھر فوراً میوزک پلیئر کو اور پھر ورڈ پروسیسر کو۔ یہ سوئچنگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ ایک ساتھ چل رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک طرح کا نظر کا دھوکہ ہے؟ ہاں، ایک طرح سے۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ اور یہ مینیجر گاہک کی یعنی صارف کی بات کیسے سمجھتا ہے؟ کیونکہ اگر آپریٹنگ سسٹم اندرونی طور پر اتنے پیچیدہ لیول پر کام کر رہا ہے اور صرف 0 اور 1 میں سوچتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ ہم انسان جو صرف اپنی زبانیں سمجھتے ہیں، اس تیزی سے کام کرنے والے سسٹم کو ہدایات کیسے دیتے ہیں؟ یہاں پر میرا خیال ہے یوزر انٹرفیس کا کردار شروع ہوتا ہے نا؟ جی بالکل، یہیں سے یوزر انٹرفیس آتا ہے، اور انسان اور مشین کے درمیان رابطے کا یہ انٹرفیس وقت کے ساتھ بہت ارتقاء سے گزرا ہے۔ شروعات میں تو شاید یہ ایسا نہیں تھا جیسا آج ہے۔ بالکل نہیں، شروعات میں صرف کمانڈ انٹرپریٹر یا جسے کمانڈ لائن انٹرفیس یعنی CLI کہتے ہیں، بس وہ ہوتا تھا۔ یہ ایک سادہ سی کالی اسکرین تھی جس پر بس ٹیکسٹ ٹائپ کیا جاتا تھا۔ ہاں، میں نے دیکھی ہے وہ۔ تو یہ انٹرفیس ان کمانڈز کو پڑھتا اور انہیں مشین لینگویج میں ترجمہ کر کے ہارڈ ویئر کو بھیج دیتا تھا۔ لیکن کمانڈ لائن کا سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں سینکڑوں کمانڈز اور ان کا جو سنٹیکس ہے وہ بالکل درست یاد رکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، ذرا سی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ایک کوما یا سپیس کی چھوٹی سی غلطی سے پوری کی پوری کمانڈ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔
تو کیا یہی وجہ تھی کہ ہم نے گرافیکل یوزر انٹرفیس یعنی GUI کی طرف قدم بڑھایا، جس میں آج کے ونڈوز یا میک کی طرح مینیوز، آئیکونز اور بٹنز ہوتے ہیں؟ بالکل یہی وجہ تھی۔ گرافیکل یوزر انٹرفیس نے کمپیوٹر کو عام انسانوں کے لیے قابل استعمال بنایا۔ اب لمبی کمانڈز یاد رکھنے کے بجائے صرف اسکرین پر موجود ایک فولڈر آئیکن پر ماؤس سے ڈبل کلک کرنا ہوتا ہے۔ یہ تو بہت آسان ہو گیا۔ لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کیا؟ کہ اس بے پناہ سہولت کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ گرافیکل موڈ جو ہے وہ کمانڈ لائن کے مقابلے میں بہت زیادہ سست ہے اور زیادہ میموری اور پروسیسنگ پاور استعمال کرتا ہے۔ اچھا، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رفتار اور کارکردگی کی قربانی دے کر سہولت خریدی ہے؟ ہاں، ایک طرح سے ایسا ہی ہے۔ کیونکہ اگر میں منطقی طور پر سوچوں تو ایک سادہ کالی اسکرین پر ٹیکسٹ دکھانے کے لیے گرافکس کارڈ پر تو کوئی خاص زور نہیں پڑتا، بالکل نہیں۔ جبکہ GUI میں ہر ایک اینیمیشن، شیڈو اور ہائی ریزولوشن آئیکن کو رینڈر کرنے کے لیے GPU اور RAM کو تو مسلسل پسینے بہانے پڑتے ہوں گے۔ بالکل درست تشخیص ہے آپ کی، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو سرورز انٹرنیٹ چلا رہے ہیں یا جو بڑے کلاؤڈ ڈیٹا سینٹرز ہیں، وہاں عموماً گرافیکل انٹرفیس استعمال نہیں کیا جاتا۔ اوہ واقعی؟ وہاں کمانڈ لائن چلتی ہے؟ جی، وہاں صرف لینکس کی کمانڈ لائن چلتی ہے، کیونکہ وہ انتہائی تیز ہے اور اس میں ریم کا ایک بائٹ بھی بلا وجہ خوبصورت گرافکس پر ضائع نہیں ہوتا۔ سسٹم کے تمام تر وسائل صرف اصل کام پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے۔ ہم خوبصورتی کو کارکردگی پر ترجیح دے رہے ہیں اپنے روزمرہ کے استعمال میں۔ ہاں، سہولت کے لیے۔ خیر، انٹرفیس کے اس ارتقاء کی بات ہو رہی ہے، تو اگر ہم آپریٹنگ سسٹمز کی اقسام کی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ ارتقاء مزید واضح ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو سنگل یوزر اور ملٹی یوزر سسٹمز آئے۔ سنگل یوزر یعنی ایک وقت میں ایک بندہ سسٹم استعمال کرے، جیسے پرانا ڈاس تھا، اور ملٹی یوزر جہاں ایک سے زیادہ لوگ ایک ہی وقت میں سسٹم استعمال کر سکیں، جیسے یونکس یا لینکس۔ بالکل صحیح۔ لیکن مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ بیچ پروسیسنگ کیا چیز تھی جس کا کمپیوٹر کی تاریخ میں بہت زیادہ ذکر ملتا ہے؟ اچھا، تو بیچ پروسیسنگ دراصل کمپیوٹرز کے شروعاتی دور کی ایجاد ہے، جب کمپیوٹرز کمروں جتنے بڑے مین فریم ہوتے تھے۔ وہ پرانے زمانے کے بڑے کمپیوٹرز۔ ہاں، اور ان پر وقت گزارنے کی لاگت لاکھوں ڈالرز میں ہوتی تھی۔ اس وقت انسان کا براہ راست کمپیوٹر سے کوئی خاص انٹرفیس نہیں ہوتا تھا۔ ہر کام یا پروگرام کاغذ کے پنچ کارڈز پر کوڈ کیا جاتا تھا۔ اوہ، پنچ کارڈز۔ جی، اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر ایک انسان اپنا کام دے کر جائے اور دوسرا انسان اپنا کام دینے آئے گا تو اس درمیانی وقت میں کمپیوٹر چند منٹوں کے لیے فارغ بیٹھے گا۔ اس میں انسانی مداخلت بہت تھی۔ اور اس دور میں جب مشینیں اتنی مہنگی تھیں تو کمپیوٹر کا ایک سیکنڈ کے لیے بھی خالی رہنا، یعنی اس کا آئیڈل ٹائم، وہ تو ایک بہت بڑا مالی نقصان سمجھا جاتا ہوگا۔ بالکل، اسی لیے بیچ پروسیسنگ کا طریقہ نکالا گیا۔ وہ کیسے کام کرتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ ایک آپریٹر تمام صارفین کے ایک جیسے کاموں کو اکٹھا کر کے ان کا ایک بیچ بنا لیتا تھا، اور وہ پورا کا پورا بیچ ایک ہی بار مشین میں ڈال دیا جاتا تھا۔ مشین ایک کام ختم کرتی اور فوراً بغیر کسی انسانی مداخلت کے دوسرا کام شروع کر دیتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ پروسیسر کا فارغ وقت تقریباً 0 ہو گیا اور بہت سے لوگ اسے شیئر کر سکتے تھے۔ لیکن اس کا ایک شدید نقصان یہ بھی تو ہوگا نا کہ اگر فرض کریں کسی کے پروگرام کے کوڈ میں کوئی چھوٹی سی غلطی یا بگ آ جائے تو اسے اس کا نتیجہ یا ایرر میسج ملنے میں کئی گھنٹے یا شاید اگلے دن تک کا انتظار کرنا پڑتا ہوگا۔ اس میں فوری جواب ملنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح کمزوری پکڑی ہے اس کی، اور اسی خامی کو دور کرنے کے لیے اور فوری رسپانس دینے کے لیے ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹمز وجود میں آئے۔ ٹائم شیئرنگ یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم شیئرنگ نے ملٹی ٹاسکنگ کا جدید تصور دیا۔ اس میں کئی صارفین الگ الگ ٹرمینلز پر بیٹھ کر ایک ہی مین فریم کمپیوٹر سے جڑ گئے۔ اچھا۔ اب پروسیسر نے ہر کام کے بیچ میں اتنی تیزی سے سوئچنگ شروع کی، جسے کوانٹم ٹائم کہا جاتا ہے، کہ ہر صارف کو لگنے لگا کہ پورا سسٹم صرف اسی کا کام کر رہا ہے۔ ارے واہ، یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔
یہ کوانٹم ٹائم اور سوئچنگ کا تصور تو بہت ہی سحر انگیز ہے۔ یہ بالکل ایک ایسے ماہر جادوگر کی طرح ہے جو بے وقت کئی گیندیں ہوا میں اچھال رہا ہو۔ بڑی زبردست تشبیہ ہے۔ جادوگر کے ہاتھ میں ایک وقت میں صرف ایک ہی گیند ہوتی ہے، لیکن وہ ایک گیند سے دوسری تک اتنی تیزی سے حرکت کرتا ہے کہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے جیسے وہ ساری گیندیں ایک ہی وقت میں ہوا میں تیر رہی ہیں۔ بالکل، اور اسے ہی کمپیوٹر کی زبان میں کانٹیکسٹ سوئچنگ کہتے ہیں۔ جب ایک ٹاسک کا کوانٹم یعنی وقت کا مقررہ حصہ ختم ہوتا ہے تو سسٹم اس کام کی موجودہ حالت کو ریم میں محفوظ کرتا ہے اور فوراً اگلا کام پروسیسر کو دے دیتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں ایک خامی بھی ہے۔ وہ کیا؟ اس سوئچنگ کے دوران ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب پروسیسر کوئی تعمیری کام نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ صرف پرانے کام کو روکنے اور نئے کو شروع کرنے کا حساب کتاب سنبھال رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ سوئچنگ بہت زیادہ ہو جائے نا تو سسٹم سست بھی پڑ سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ملٹی ٹاسکنگ کی بھی ایک طرح سے پوشیدہ قیمت ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر، ان تمام اقسام کے بعد ایک انتہائی اہم قسم آتی ہے جسے ریئل ٹائم پروسیسنگ یا RTOS کہا جاتا ہے۔ جی، RTOS۔ عام آپریٹنگ سسٹم تو اس اصول پر کام کرتے ہیں کہ بس کام ہو جائے، چاہے 1-2 سیکنڈ اوپر لگ جائیں تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ ریئل ٹائم سسٹمز میں وقت کی بہت سختی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹمز میں تاخیر کا مطلب صرف الجھن نہیں ہے بلکہ مکمل تباہی ہو سکتا ہے۔ تباہی؟ ہاں، ان سسٹمز میں ہر ٹاسک کے لیے ایک انتہائی سخت ڈیڈ لائن ہوتی ہے۔ کام کو مقررہ وقت کے اندر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی سینسر نے کوئی ڈیٹا بھیجا ہے تو پروسیسر کو 1 ملی سیکنڈ کے اندر اس کا جواب دینا لازمی ہوگا۔ اور اگر جواب نہ ملے تو؟ اگر جواب اس مقررہ وقت کے اندر نہیں ملتا تو سسٹم اسے مکمل فیل تصور کرتا ہے۔ اس میں ٹائم شیئرنگ والی لچک، کوانٹم ٹائم بڑھانے یا انتظار کی قطار لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ تو واقعی بہت سخت مزاج سسٹم ہے۔ لیکن اب اگر ہم ان پیچیدہ نظریاتی اور ارتقائی باتوں سے نکل کر تھوڑا حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر آپریٹنگ سسٹم ہر ہارڈ ویئر پر چل سکتا ہے؟ مثال کے طور پر اگر کسی سننے والے نے اپنے کمپیوٹر پر نیا آپریٹنگ سسٹم جیسے کہ ونڈوز انسٹال کرنا ہو تو صرف ڈسک ڈالنے سے تو کام نہیں ہوتا نا، ہارڈ ویئر کی مخصوص شرائط بھی تو پوری کرنی ہوتی ہوں گی۔ بالکل۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سافٹ ویئر چاہے کتنا بھی جدید اور طاقتور کیوں نہ ہو، وہ بالآخر اس کے نیچے موجود ہارڈ ویئر کی جسمانی استعداد کا ہی پابند ہوتا ہے۔ صحیح، مطابقت ضروری ہے۔ جی، آپریٹنگ سسٹم اور ہارڈ ویئر کی آپس میں مطابقت انتہائی اہم ہے، اسی لیے مخصوص ہارڈ ویئر درکار ہوتا ہے۔ ذرائع میں بڑی مخصوص تفصیلات دی گئی ہیں، جیسے ونڈوز کے لیے پروسیسر کی رفتار کم از کم 1 گیگا ہرٹز ہونی چاہیے۔ 1 گیگا ہرٹز، ٹھیک ہے۔ اور سٹوریج 32 GB، ڈائریکٹ X9 گرافکس کارڈ اور ڈسپلے 800 بائی 600 پکسلز کا ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں سب سے دلچسپ فرق ریم کی ضرورت میں آتا ہے۔ وہ کیسے؟ اگر نظام 32 بٹ ہے تو 1 GB ریم درکار ہے، لیکن 64 بٹ سسٹم کے لیے 2 GB ریم درکار ہوتی ہے۔ ہاں، میں اسی نقطے پر آنے والا تھا۔ یہ 32 بٹ اور 64 بٹ کا فرق آخر ہے کیا؟ اور 64 بٹ کو چلنے کے لیے دگنی میموری کیوں چاہیے؟ کیا یہ کوئی بالکل ہی الگ قسم کا سافٹ ویئر ہے؟ دراصل 32 بٹ اور 64 بٹ کا تعلق اس بات سے ہے کہ کمپیوٹر کا پروسیسر معلومات کے کتنے بڑے ٹکڑے کو ایک ہی وقت میں پروسیس کر سکتا ہے، اور وہ ریم کے کتنے حصوں کے پتے یعنی میموری ایڈریسز یاد رکھ سکتا ہے۔ اچھا۔ 32 بٹ کا آرکیٹیکچر ریاضیاتی طور پر زیادہ سے زیادہ 4 گیگا بائٹس یعنی 4 GB ریم کو ہی پہچان سکتا ہے۔ اگر آپ اس میں 8 GB ریم لگا دینا تو باقی کی 4 GB اس کے لیے غائب ہوگی، وہ اسے استعمال ہی نہیں کر پائے گا۔ یعنی اس سسٹم کے پاس اس سے آگے کے پتے پڑھنے یا ان تک پہنچنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ بالکل۔
جبکہ 64 بٹ پروسیسر 1 کھرب گیگا بائٹس تک میموری کو سنبھالنے اور اس تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ 64 بٹ سسٹم مطلب بہت زیادہ بڑے ڈیٹا بلاکس پر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے میموری ایڈریسز بھی سائز میں بڑے ہوتے ہیں۔ تو اسے جگہ بھی زیادہ چاہیے ہوگی۔ جی، اس لیے اسے اپنا بنیادی نظام ہموار طریقے سے چلانے کے لیے زیادہ بڑی جگہ یعنی کم از کم 2 GB ریم درکار ہوتی ہے تاکہ وہ بہتر اور تیز کارکردگی دکھا سکے۔ یہ تو ایک بہت ہی واضح اور منطقی وجہ ہو گئی۔ اب فرض کریں کسی کے پاس یہ تمام مطلوبہ ہارڈ ویئر موجود ہے اور وہ تنصیب یعنی انسٹالیشن کی طرف جاتا ہے، تو ہم صرف DVD یا فلیش ڈرائیو یعنی USB لگا کر کام کیوں نہیں شروع کر سکتے؟ ہمیں کمپیوٹر کو ری سٹارٹ کر کے وہ مخصوص کیز جیسے ڈیل یا F2 وہ کیوں دبانی پڑتی ہیں؟ کیونکہ جیسا کہ ہم نے گفتگو کے شروع میں بوٹنگ کے عمل میں بات کی تھی، جب مشین آن ہوتی ہے تو مدر بورڈ کا بایوس ابتدائی کنٹرول سنبھالتا ہے۔ ہاں، وہ حاضری رجسٹر والا کام۔ بالکل، ڈیفالٹ کے طور پر بایوس اس طرح پروگرام کیا گیا ہوتا ہے کہ وہ سیدھا ہارڈ ڈسک کی طرف جائے اور وہاں سے پہلے سے موجود آپریٹنگ سسٹم کو اٹھائے۔ اب اگر ہارڈ ڈسک خالی ہے یا ہم نے پرانا سسٹم ہٹا کر نیا سسٹم کرنا ہے تو ہمیں بایوس کے بیچ میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، تو وہ جو مخصوص بٹن دبانا ہوتا ہے بایوس اسکرین کے لیے، وہ دراصل پروسیسر کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ رک جاؤ، ہارڈ ڈسک کی طرف مت جاؤ بلکہ سیدھا میرے پاس آؤ، اور پھر ہم اسے بتاتے ہیں کہ اپنا بوٹ آرڈر تبدیل کرو۔ جو بالکل، ہم بوٹ آرڈر تبدیل کر کے بایوس کو واضح ہدایات دیتے ہیں کہ ہارڈ ڈسک کے بجائے پہلے اس فلیش ڈرائیو یا DVD کے اندر بوٹیبل فائلوں کو تلاش کرو۔ اور پھر وہ وہاں سے فائلیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں، ایک بار جب مدر بورڈ اس USB سے رابطہ قائم کر لیتا ہے تو پھر آپریٹنگ سسٹم کا سیٹ اپ لوڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد صارف اسکرین پر موجود ہدایات کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، جسے کہ آپ پرانی ونڈوز کو اپ گریڈ کرنا ہے یا پرانا سب کچھ مٹا کر کسٹم انسٹالیشن کرنی ہے، اور پھر وہ مخصوص ڈرائیو منتخب کر کے عمل مکمل کرتا ہے۔ یہ سارا عمل جان کر اس بات کا شدت سے احساس ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے محض ایک چمکتی ہوئی اسکرین، ایک فولڈر یا ایک کلک ہے، اس کے نیچے کس قدر منظم، باریک اور پیچیدہ نظام کام کر رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ 0 اور 1 کی زبان میں ترجمہ، میموری کی تقسیم، پروسیسر کے وقت کا کانٹیکٹ سوئچنگ، یہ سب کچھ انتہائی خاموشی اور تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہم مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم میموری سے لے کر اسکرین پر نظر آنے والے آئیکونز تک ہر چیز کو سنبھالتا ہے۔ اور یہی ایک اچھے آپریٹنگ سسٹم کی اصل کامیابی ہے۔ وہ اتنی مہارت اور تیزی سے اربوں کیلکولیشنز کرتا ہے کہ عام انسان کو کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ پردے کے پیچھے کتنی سخت مشقت چل رہی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کا وہ معجزہ ہے جسے ہم نے روزمرہ کی عادت بنا لیا ہے اور اب ہم اس پر سوال بھی نہیں اٹھاتے۔ بالکل درست۔ سننے والوں کے لیے ان معلومات کی اہمیت یہی ہے کہ وہ روزمرہ استعمال ہونے والے آلات کے پیچھے موجود اس پیچیدہ نظام کی قدر کر سکیں۔ لیکن اس نشست کو ختم کرنے سے پہلے میں واپس اس ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم کی طرف آنا چاہوں گا جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ جی، RTOS کی۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ ان میں کوانٹم اور ٹائم لمٹ کی بہت سختی ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسے محض کتابی باتوں سے نکال کر انسانی زندگیوں کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو یہ ایک الگ ہی رخ اختیار کر لیتا ہے۔ یقیناً، ذرا تصور کریں کہ ہم جس طرح اپنے فون یا لیپ ٹاپ کے ہینگ ہونے پر یا براؤزر کے کریش ہونے پر محض غصہ کرتے ہیں یا جھنجھلا جاتے ہیں۔ ہاں، وہ تو روز کا کام ہے۔ اگر وہی آپریٹنگ سسٹم کسی ہسپتال کی لائف سپورٹ مشین میں، مریض کے پیس میکر میں یا آج کل کی سڑکوں پر دوڑتی خودکار گاڑیوں میں لگا ہو تو اس کے ہینگ ہونے کے کیا معنی ہوں گے؟ بالکل، یہی وہ نقطہ ہے جو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب 120 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑتی خودکار گاڑی کا ریڈار اچانک سامنے آنے والی رکاوٹ کو دیکھتا ہے نا، تو بریک لگانے کا حتمی فیصلہ کرنے والا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ بالکل۔ اگر وہ ریئل ٹائم سسٹم اپنی کیلکولیشن مکمل کرنے یا کانٹیکٹ سوئچنگ میں 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے کی بھی تاخیر کر دے تو اس کا نتیجہ محض ایک ایرر میسج نہیں ہوگا، بلکہ اس کا نتیجہ انسانی جان کا زیاں ہو سکتا ہے۔ یہ بہت ہی خوفناک خیال ہے۔ اور یہ وہ پہلو ہے جو نصابی کتابوں کی تکنیکی باتوں سے بہت آگے نکل جاتا ہے۔
یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ ڈیجیٹل مینیجرز اب صرف ہمارے کام کو آسان نہیں بنا رہے بلکہ ہماری بقا کے براہ راست ذمہ دار بن چکے ہیں۔ کیا ہم واقعی ان سسٹمز پر اس قدر اندھا اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کی اس نشست کے بعد ہر ایک کو سوچنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، وقت دینے کا شکریہ۔ خدا حافظ۔